بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کا آج کا درس جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ سورہ ہود جو ہے اس کا آغاز کریں گے، اور اس سے قبل ہم نے الحمدللہ سورہ یونس کو مکمل کیا تھا، تو آج سے انشاءاللہ سورہ ہود کا آغاز ہوگا، جس میں ہم انشاءاللہ اس سورت کا تعارف اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو آیات ہیں اس سے متعلق ان کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے یا آج کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ مختصر رہے گا، اس میں صرف آیت نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کیا جائے گا۔ تو آج کی آیات میں سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت تجوید کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ان آیات کا جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلہ، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ وَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه علیم بذات الصدور۔ تو یہاں پر ہم نے آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تلاوت کی ہے، لیکن اصل میں ہم جو ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے وہ انشاءاللہ آیت نمبر 1 اور 2 ہی کا پڑھیں گے۔ اور تجوید کے حوالے سے اس میں جو اس سورت کی ابتدا ہے وہ الف لام را حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو الف لام را کی ادائیگی ہے اس میں الف اس کو تو عام انداز میں پڑھا جائے گا الف، لیکن لام، یہ لام حرف مد میں سے ہے اور مد لازم ہے۔ یہاں پر مد لازم حرفی کے کا قانون اس کے مطابق اس کو پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف جو ہے وہ 6 حرکات جتنا لمبا پڑھا جائے گا، تو اس لیے اس کو جلدی سے یا مختصر پڑھنا وہ درست نہیں ہے۔ تو اس کو جب بھی پڑھا جائے تو اس کو الف لام را، تو لام کو لمبا کیا جائے گا، را میں را جو ہے وہ موٹا پڑھیں گے، اور را اس کو 2 حرکتوں کے جتنا ہمیں پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کا انداز ہے، باقی آپ کے سامنے تلاوت ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ جو تلاوت کی گئی ہے آپ بھائی اس کی پریکٹس مشق کر کے آئیے گا، تاکہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ اس کے حوالے سے سنا جائے گا۔ اب ہم ان آیات کی جو ترجمہ ہے، ان کا لفظ بلفظ ترجمہ اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے الف لام را سے اس سورت کا آغاز کیا ہے۔ تو الف لام را حروف مقطعات ہیں جن کا ترجمہ یا کوئی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے تک رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، اور یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کتابن، کتابن یہ نکرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نکرہ کے اندر وسعت بھی ہوتی ہے اور خصوصیت بھی ہوتی ہے۔ تو کتابن یعنی ایک کتاب،
تو اس سے مراد اصل میں یہ کتاب قرآن مجید ہے کہ یہ ایک کتاب ہے۔ دوسری اس کے اندر معنی وہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ حرف بحرف معنی کر رہے ہیں ہم، تو کتاب ان کے اندر ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جو لکھی گئی ہو۔ تو کتاب کتابت سے، اور اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کتابت کرنا، لکھنا، ہاتھ سے لکھنا، تو اس وجہ سے جو چیز لکھی گئی ہو اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ احکمت، احکمت میں محکم کی گئی ہیں، احکم میں محکم کرنے کا معنی ہے، محکم کرنا یعنی مضبوط کرنا۔ احکمت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، احکمت محکم کی گئی ہیں، اور یہ کس وجہ سے مؤنث صیغہ ہے، فیمیل صیغہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق آیاتہ سے ہے۔ آیاتہ، آیات آیت کی جمع ہے، آیاتہ اس کی آیتیں، یعنی اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں۔ ثم پھر فصلت، یعنی پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ کتاب اور اس کی آیتوں کو محکم کیا گیا ہے، محکم کیا ہے، اور پھر اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ثم یعنی بعد میں آنے کے معنی میں ہوتا ہے، جس میں پہلی اور بعد کے اندر ایک فرق ہوتا ہے، یعنی شروع میں ایک چیز آئے پھر اس کے بعد دوسری چیز ہو، تو یہ ثم پھر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو محکم اتارا ہے، اس کی آیتیں محکم ہیں، پھر اس میں تفصیل بھی ہے۔ ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ فصلت میں تفصیل کا معنی بھی ہے، اور اس کے اندر فصل کا معنی بھی ہے، علیحدہ علیحدہ کرنا، جدا جدا کرنا، یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے، جس کو آگے ہم تفسیر میں پڑھیں گے۔ من طرف سے یا کی طرف، لدن حکیم یعنی حکمت والے، یہ جو آیات ہیں محکم ہیں، تفصیل والی ہیں، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ حکیم جو ہے رب، اس کی طرف سے ہے۔ خبیر، یہ اس کی دوسری صفت اللہ نے بیان کی اپنی، کہ وہ رب جو ہے جس نے اس کو نازل کیا ہے وہ حکیم تو ہے، خبیر، وہ خبیر بھی ہے، خوب خبردار، خوب علم والا، جس کو بڑی زبردست خبر ہو، ہر چیز کا جاننے والا ہو۔ اللہ، ان یہ کہ، لا نہیں، تعبدو تم سب عبادت کرو، اللہ تعبدو، یعنی یہ اللہ جو ہے یہ مقصد کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، یعنی پیچھے آیت کے اندر کتاب اور اس کی صفات اور جس کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا اس کا تذکرہ ہوا، تو آگے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تعبدو، کہ تم سب عبادت کرو، الا اللہ، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، اللہ سوائے اللہ، اللہ کی، تم اللہ کے علاوہ تاکہ تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی، ان بے شک، نی میں، لکم تم سب کے لیے، یہ لام لیے ہے، مقصد کو بیان کرتا ہے، تم سب یعنی میں تم سب کے لیے، من ہوں اس کی طرف سے یا اس سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، یعنی اس رب کی طرف سے یا پھر اس کتاب کے ذریعے سے، اس سے یعنی اس کتاب سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، و بشیر اور بشیر یعنی خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو یہ دو آیات تھیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمارے سامنے اس کتاب حکیم، اس کے حوالے سے اس کا تعارف، کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے، کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور پھر اس کتاب کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کتاب کے حوالے سے اور اس سورت کو، کیونکہ ہم آغاز کر رہے ہیں، تو سورت کے شروع میں مناسب یہ ہے کہ سورت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سورت ہود جس کا نام ہے، یہ ہود کے نام کو چنا کیوں گیا ہے؟ تو اصل میں اس سورت کے اندر اس کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے عاد قوم کا تذکرہ کیا ہے، اور قوم عاد جن کی طرف انہی کے بھائی، اللہ رب العزت نے اخا کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر، کہ انہی اسی قوم میں سے، ان کے بھائی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، یعنی انہی میں سے اللہ رب العزت نے ان کے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام ہود تھا، اور اسی نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، سورہ ہود، یعنی اس قوم عاد کے پیغمبر ہود کے نام پر ہے۔ اور یہ عاد قوم کون سی ہے؟ ارم ذات العماد، اللہ نے دوسرے مقام پر قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی کہ جو عماد یعنی ستونوں جیسی لمبی لمبی اور خود ستونوں کو گھڑنے والی بھی تھی، پتھروں کو تراش تراش کر اس میں ستون اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے والی، اور خود بھی لمبی چوڑی جو ہے یہ قوم ہوا کرتی تھی، جن کی طرف اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس سورت کے اندر، اس سورت کو جب ہم مکمل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے سامنے مختلف موضوعات آتے ہیں۔ تو اس سورت میں جو موٹے موٹے بڑے بڑے مضامین جو ہمارے سامنے آئیں گے، تو ان میں
جو عمومی طور پر آپ کو، اور جس سے آج اس سورت کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور یہیں سے اس پہلے مضمون کی بھی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ توحید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر توحید کی دعوت کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعوت کا کام، توحید کی اس دعوت کا تذکرہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا کہ اس دعوت کی طرف بلانے والے داعیان، ان پیغمبروں کا تذکرہ نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کی اس دعوت کے دوران میں ان کا تذکرہ بھی کیا انبیاء کا، اور پھر اس میں عظیمت اور ان پر گزرنے والے حالات اور واقعات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان پر کیسے کیسے حالات گزرے ہیں، کیسے واقعات ہوئے ہیں۔ اور پھر انہی کے ساتھ ساتھ جو رویہ ہر قوم کا رہا اپنے انبیاء کے ساتھ، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ انہیں جھٹلانے والے جو لوگ تھے ان کا انجام پھر کیسا ہوا، اور پھر ان کے اوپر عذاب کس کس طرح سے اللہ رب العزت نے بھیجے۔ اور یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن تک یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے ان کو نصیحت دینا ہے، ان کے سامنے تذکرہ، یعنی یہ نصیحت ہے، اس کا دہرایا جانا ہے تاکہ ہم لوگ ان سے کچھ سبق سیکھیں۔ اور پھر اسی طرح اس صورت کے اندر اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ بھی جو ہے وہ جا بجا وہ آئے گا۔ تو یہ اصل میں بنیادی طور پر اس صورت کے اندر مختلف مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور کیونکہ اس صورت کے اندر بہت زیادہ تذکرہ انذار کا ہے، بہت زیادہ انبیاء کا، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ، اور اس کے بعد دیگر قوموں کا تذکرہ آتا ہے، اور ان کو ڈرائے جانے کا تذکرہ آتا ہے، تو اس میں انذار اور ڈرانے کا پہلو جو ہے اس صورت میں آپ کو خوب غالب ملے گا کہ جگہ جگہ ڈرایا گیا ہے۔ اس لیے اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس صورت کا بہت گہرا جو ہے وہ اثر تھا۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک حدیث ہے ترمذی کی، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 955 کے تحت لائے ہیں، اور ترمذی میں یہ حدیث 3297 پر آئی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو یعنی بڑی جلدی آپ کے اوپر یہ آثار جو بڑھاپے کے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا فرمایا؟ مجھے ہود یعنی اس سورت کا نام لیا، اسی طرح سورہ واقعہ کا نام لیا، سورہ مرسلات، عما یتساءلون اور تکویر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے نام یا پھر ان صورتوں کی جو شروع کی آیات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ یہ صورتیں جو ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جن حالاتوں کا تذکرہ کیا ہے اور جس انذار کا تذکرہ کیا ہے اور جس طرح سے ان پہلی قوموں کے اوپر ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کی فکر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی اس کی وجہ سے اس کے اثرات تمہیں مجھ پر یہ دکھائی دیتے ہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس صورت کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کی جو پہلی آیت ہے اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے اللہ رب العزت کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ رب العزت کسی صورت کو اس کا آغاز حروف مقطعات سے کرے۔ تو شروع کی صورتیں جیسے سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، تو اسی طرح یعنی بعض دیگر صورتیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان میں اس فہرست میں یہ صورت بھی شامل ہے کہ جس کا آغاز الف لام را حروف مقطعات سے کیا گیا ہے۔ اور ان میں الف اور لام اور را یہ تین حروف کا تذکرہ ہے، اور جیسے تجوید کے قاعدے کے مطابق پہلے بھی ذکر کیا، اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے مرضی پڑھ لیں، کیونکہ آج عوام الناس میں اس ضمن میں اس حوالے سے بہت ہی زیادہ سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے پڑھنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے مرضی پڑھ لیا جائے، جبکہ اس کا نام ہم قرآن بولتے ہیں، اس کا نام جو لیتے ہی ہیں تو لینا ہی ایسے ہے کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پڑھ کے سنایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پڑھ کے سنایا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف نازل کر دیا کہ جیسے دل چاہتا ہے تمہیں پڑھ لو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو پڑھنے کے قاعدے قوانین خود اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اور اللہ رب العزت سے وہ قاعدے قوانین جبریل نے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ویسے ہی سکھایا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو، اپنے شاگردوں کو
اسی انداز میں سکھایا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ جب یہ قرآن مجید اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے تو اگر کوئی اس میں کوئی چیز، کوئی حرف لمبا کرنے والا ہوتا اس کو لمبا نہ کرتا، اس کے اوپر اس کو ڈانٹتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کو ہلکی ضرب بھی لگاتے تھے، یعنی اس کو اس کے اوپر تنبیہ کیا کرتے تھے، اس کے اوپر سختی کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے اور اس کو اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اس کوشش کو اللہ رب العزت رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے، بلکہ ہر ایک کوشش اللہ رب العزت اس کے بدلہ دینے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص جو ہے اس کو پڑھتا ہے خوبصورت اچھی آواز میں، اللہ رب العزت ان کا تذکرہ جو ہے اللہ اپنے سفیر جو فرشتے ہیں، جو کرام بررہ ہیں، جو بہترین فرشتے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت اس شخص کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو اس کو بہترین انداز میں پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح جو اس کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ کوشش کرتا ہے، اٹکتا ہے، پھر اس کو درست کرتا ہے، پھر اس کو بہتر انداز میں پڑھتا ہے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس کی قرأت کا دوہرا اجر دیتے ہیں۔ تو الف لام را، اس کو پڑھنے کا صحیح انداز یہ ہے کہ ہم پڑھیں الف لام را، تو یہ اس انداز میں اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کا معنی مفہوم اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے اپنے پاس اور امت کو نہیں بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ آیت نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک کتاب کہا ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ جو اس سورت کے اندر، جو سب سے پہلا جملہ، پہلی بات، پہلا حکم اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت اس کتاب کو کتاب کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ کتاب صرف سنی جانے والی کتاب نہیں ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس کو نازل کیا، لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ جو روایتی لکھنے پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے اس سے آگاہ نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے صحابہ کرام کو، اور جب سنایا تو صحابہ کرام نے اس کو یاد کر لیا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سنی سنائی کوئی کتاب ہے، یہ کوئی سنی سنائی باتیں ہیں، نہیں میرے بھائی، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس سورت کے آغاز ہی میں اس کو کتاب کہہ دیا ہے کہ یہ لکھی جانے والی، لکھی گئی چیز ہے، اور اس کا لکھا جانا وہ کئی پہلوؤں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ لکھی گئی ہے، یہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں اس کو لکھ رکھا ہے، یہ اس میں سے آئی ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے اس کو لکھا ہوا جو ہے جبریل امین کے ہاتھ، اس کو جو ہے رمضان المبارک کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی رات جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جبریل امین کے حوالے کیا ہے اور اس دنیا کے آسمان کے اوپر اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہ کتابی شکل میں نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کتاب میں سے جبریل امین کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ جب جس انداز میں جہاں پر جس کی ضرورت ہوتی تھی، اس آیت کو یا اس سورت کو اللہ رب العزت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے چلے گئے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی 40 سال کی عمر میں جب اللہ رب العزت یہ اس کتاب کو ان کے اوپر نازل کرنا شروع کرتا ہے، تو 23 سال کے اس عرصے میں اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو، ان آیات کو موقع کی مناسبت سے مختلف انداز میں اتارا ہے، جس سے اس کی ترتیب جو ہے وہ ترتیب نزول کچھ اور بنتی ہے، جبکہ اس کی لکھے جانے کی ترتیب وہ اللہ رب العزت نے وہی رکھی ہے کہ جو نازل کی تھی، جس انداز میں جبریل کو اس کو حوالے کیا تھا۔ اور اسی لیے جب اللہ رب العزت جو ہے جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کتاب کو جب پہنچاتے، تو جبریل ساتھ یہ بھی بتاتے کہ یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے، یہ جو سورت نازل ہو رہی ہے، اس کو کس جگہ پر آپ نے رکھنا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں یہ حکم جو ہے یہ صحابہ کرام کو دیتے، ان صحابہ کرام کو کہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جن کے اندر سیدنا علی بھی شامل ہیں، جن کے اندر جو ہے حضرت سیدنا معاویہ بھی شامل ہیں۔ تو 40 کے قریب مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹی اس کے اوپر لگی ہوتی تھی کہ آپ اس قرآن مجید کی کتابت کریں گے۔ کسی نے کم کتابت کی ہے، کسی نے زیادہ کتابت کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ آپ اس آیت کو فلاں آیت کے پہلے یا فلاں آیت کے بعد میں رکھیں، فلاں سورت کے شروع میں رکھیں، فلاں سورت کے درمیان میں رکھیں۔ تو کس جگہ پر اس آیت کو جو نازل ہوئی ہے رکھنا ہے، تو اس کی جگہ، لوکیشن، وہ کس آیت کے بعد یا پہلے آئے گی، اس کو متعین کرنے والی ذات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ویسے ہی بتاتے کہ جیسے جس کتاب میں سے اس کتاب جس کو انہوں نے
جو ہے اللہ رب العزت سے لیا تھا، اور جو لوح محفوظ میں محفوظ تھی اسی انداز میں اس کو کتابی شکل میں وہ مکمل اور جمع کیا گیا۔ اور بعد میں بھی اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی بتاتے رہے کہ اس کو کہاں کہاں پر کس کس جگہ پر لکھنا ہے۔ اس لیے بعد کے لوگوں کا یہ کہنا کہ جناب یہ جمع کس نے کی اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا اور ان کے اوپر اعتراضات کرنا، یہ اللہ رب العزت کے اوپر اعتراضات ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب کہا ہے، اس کو لکھا گیا کہا ہے، یہ پہلے سے لکھی جا چکی، اور آج جو ہمارے سامنے جس انداز میں موجود ہے یہ وہی انداز ہے، یہ وہی طریقہ کار اور وہی ترتیب ہے جیسے اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں تو اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ اس کی 4 صفات میں سے پہلی صفت اللہ نے بیان کی، فرمایا پہلی یہ کہ یہ قرآن یہ کتاب ہے، جس کو ہم نے تفصیلاً ذکر کر لیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو پڑھی جانے والی چیز ہے، قرأت کرنے والی چیز ہے، یہ اصل میں ایک لکھا ہوا مجموعہ ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور کتاب، اس کے اندر کتابت کا مفہوم ہے، ہاتھ سے لکھا جانا، کتابت کرنا، جس کے الفاظ ہوتے ہیں، جس کے اندر جملے ہوتے ہیں، جس کے اندر حروف ہوتے ہیں، اور ان حروف کو پروئے جانے سے الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ سے جملے بنتے ہیں، اور جملوں سے پھر آیتیں ہیں، اور آیتوں سے سورتیں ہیں، اور قرآن مجید ہمارے سامنے میں لکھا ہوا آج موجود ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن مجید مختلف چیزوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، جیسے یہ اونٹ کے جو کندھے کی ہڈی ہوتی ہے، بڑی چوڑی اور چپٹی ہڈی تھی، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح مختلف جو لیدر ہیں، مختلف جو جلدیں ہیں، ان کے اوپر اس کو لکھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جو پتے ہوتے ہیں مختلف انداز میں، انڈیا میں تو بعض طرح کے پتے، بڑے بڑے پتے جن کے اوپر کھانا بھی کھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ جو پتوں کے اوپر یا لکڑی کے اوپر لکھنا یہ دیگر جو قوموں کے اندر بھی رائج تھا، اور لکڑی کے اوپر جن کو پیپرس رولز وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا۔ تو خیر مختلف انداز میں جو بھی اسباب اس زمانے میں موجود تھے، ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری اس کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ احکمت آیاتہ، یہ کہ اس کی آیات جو ہیں وہ احکمت، محکم کی گئی ہیں۔ اور محکم کہتے ہیں خوب پختہ کوئی چیز ہو، بڑی مضبوط جو کوئی چیز ہو، جو اٹل ہو، جس کے اندر جو ہے چینجنگ کی گنجائش نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کو خوب محکم، پختہ اور اٹل بنایا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اس قرآن مجید میں کوئی چینجنگ کر کے دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس قرآن مجید کے حوالے سے وہ چیلنج کر رکھے ہیں کہ آپ اس کتاب کی طرح کی کوئی کتاب، کوئی ایک سورت کی طرح کی سورت یا ایک آیت کی طرح کی آیت بنا کے لا دیں، لیکن کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اٹل اور مضبوط ہے، اور وہ محکم ہے، وہ خوب پختہ ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ محکم کے اندر یہ بھی معنی ہے کہ اس میں کوئی عیب یا کمی نہیں ہے، کہ کوئی کہے کہ اس کے اندر کوئی کمی آ گئی، یا فلاں صحابہ کرام نے اس کے اندر سے فلاں آیتیں نکال لیں۔ جیسے آج ایک پورے کا پورا فرقہ ہے کہ جو اسی بنیاد کے اوپر، اسی نفرت اور اسی تضاد کی بنیاد کے اوپر اپنے پورے فرقے کی بنیاد رکھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سے صحابہ کرام نے نقص پیدا کر دیا، اس میں فلاں فلاں آیتیں تھیں، ان آیتوں کو نکال دیا، آیتوں کی ترتیب کو بدل دیا۔ تو اگر یہ سب کچھ مان لیا جائے تو کتاب یہ نہیں رہے گی۔ اگر یہ سب کچھ ان کے یہ دعوے مان لیا جائیں تو یہ قرآن مجید جو سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر تو یہ شک و شبہ والی کتاب بن جائے گی۔ یعنی قرآن مجید کے سارے دعوے ہی اصل میں بالکل ہوا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اصل میں قرآن مجید کا کوئی بھی دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ قرآن مجید محکم ہے، اٹل ہے، مضبوط اور پختہ ہے، اور یہ دعوے دار جو دوسرے لوگ ہیں اصل میں انہی کے دعوے جو ہیں وہ بالکل وہ ریت کے ذروں کی طرح ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس میں کوئی عیب یا کمی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مجموعی اعتبار سے کوئی منسوخ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحف ابراہیم و موسیٰ، جن کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، یہ تمام صحیفے ان میں سے کچھ تو آج موجود ہی نہیں ہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے، اور کچھ کے اندر ان کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، اور بعض ایسے ہیں، یا بلکہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ قرآن مجید کے آنے کے بعد یہ سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ یعنی اب اگر کوئی حکم چلے گا تو وہ قرآن کریم کا حکم چلے گا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جناب تورات میں یہ لکھا ہے، اس کے حکم کے مطابق حکم ہوگا، تو وہ شخص گمراہی کے اوپر ہے، جاہل ہے، جہالت کی باتیں پھیلاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے آ کر سب کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن یہ خود کتاب کبھی بھی منسوخ ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ لہٰذا اب یہ کتاب جو ہے وہ ہمیشہ تک کے لیے ہے، اب اس کو کوئی منسوخ کرنے والا نہیں ہے۔
اور نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لائی جا سکتی ہے کہ آج کوئی کہے کہ جناب اس کے مقابلے میں فلاں کتاب جو ہے اس میں زیادہ نالج ہے، زیادہ حکمت بری باتیں ہیں. اگر کوئی ایسی کتاب لاتا ہے تو وہ جہالت پر مبنی ہے. خواہ ساری مخلوق جمع ہو جائے اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتی ہے. اور ایسی محکم آیات والی کتاب صرف کون سی ہے؟ وہ صرف قرآن ہی ہے. پھر اللہ نے اس کی تیسری صفت بیان کی ہے، فرمایا ثم فصلت. تیسری یہ کہ اس کی آیات ایسی واضح ہیں، فصلت میں تفصیل ہے، وضاحت ہے، کہ جب کوئی ایک حکم آتا ہے تو اس کی حکم کی تفصیل بھی آ جاتی ہے، اور ایسی واضح ہیں اور کھول کر بیان کی گئی ہیں کہ کسی آیت کے مفہوم میں ابہام یا پیچیدگی نہیں رہتی ہے. اور اس کی پیچیدگی نہ رہنے کے اندر قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفصیل کرتی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ جن پر اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے، اس کے اندر اس کے معنی اور مفہوم کی وضاحت کرنے والے ہیں. اگر کوئی ایسا معنی اور مفہوم آتا ہے جو عرب میں رائج نہیں ہے یا جس کا معنی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کتاب کی وہ تبلیغ کریں، اس کو کھول کر بیان کریں. اور اللہ رب العزت نے آخری صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اس کی صفت بھی بیان کی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ اس کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں. تو ان کا یہ مقصد ہے، ایک مقصد یعنی اللہ کے نبی کی جو نبوی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ان آیتوں کو کھول کھول کر ان لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو لہٰذا اس کے اندر کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی ہے اگر اس قرآن مجید کو خود قرآن سے سمجھا جائے یا پھر اس قرآن مجید کو پیارے حبیب کے فرمان سے سمجھا جائے، تو اس کے اندر کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہے گی. ہاں، جو شخص اس قرآن مجید کو اپنی عقل سے سمجھنا شروع کر دے، اس کو گرامر سے اور صرف عربی زبان سے سمجھنے لگے، اور اللہ کے نبی کی جو ہے احادیث کو ایک سائیڈ پہ کر دے، یا قرآن مجید کی ایک آیت کو اٹھائے اور اس کے معنی کو اپنے انداز میں بیان کرے، قرآن مجید کی آیت کی تفصیل قرآن کی دوسری آیتوں سے نہ لے، تو ایسے شخص جو ہیں پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ایسے فرقے پیدا ہوتے ہیں جن کو خارجی کہا جاتا ہے، کہ جن لوگوں نے قرآن مجید ہی کی آیتوں کا غلط مفہوم لیا، صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو کافر کہہ دیا، اور صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کے بڑے بڑے فتوے انہوں نے لگا دیے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ جب قرآن مجید کو انسان خود اپنی عقلوں سے سمجھے. قرآن مجید کو انہوں نے کیونکہ صحابہ سے نہیں سمجھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے نہیں سمجھا، اللہ کے نبی کی تفسیر بیان کی ہوئی تفسیر کو نہیں جانا، تو اس وجہ سے پھر وہ گمراہی کے اندر پڑ گئے. تو یہ قرآن مجید اللہ نے اس کی تفصیل بھی نازل کی ہے، اللہ نے اس کو تفصیل اور وضاحت بھی اس کے ساتھ ہی ظاہر کی ہے. ثم فصلت، اسی لیے ثم کا لفظ ہے کہ پھر اللہ نے اس کو وضاحت بھی کیا. ایک حکم آتا ہے پھر اس کی وضاحت بھی آ جاتی ہے. ایک حکم آتا ہے قرآن مجید کے علاوہ اگر قرآن میں اس کی وضاحت نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید ورنہ بہت ضخیم کتاب، بہت موٹی کتاب ہو جاتی اگر ہر حکم یہیں پر تفصیل سے بیان کیا جاتا. جیسے نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، لیکن اگر نماز کی تمام جزیات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہونے لگے تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید پھر بہت آج جو قرآن مجید ہمارے سامنے اس سے کئی گنا بڑی کتاب بن جائے، تو لہٰذا وہ مشکل ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت کیونکہ حکیم ہے، اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا من لدن حکیم خبیر، تو وہ حکمت والا رب ہے کہ جس نے اپنی حکمت کے ساتھ اس کی تفاصیل قرآن مجید میں بھی بیان کی ہیں، اور اس کی تفاصیل اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی بیان فرمائی ہیں. تو یہ ایک تو اس کی فصلت کا معنی یہ ہے. پھر دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے اندر یعنی فصل بھی ہے، یعنی اس کے اندر کچھ چیزوں کو فصل در فصل نازل کیا گیا ہے. یعنی ساری کتاب جو ہے مختلف صورتوں کی شکل میں، آیتوں کی شکل میں تقسیم در تقسیم ہے. یعنی ایک ہی جملہ لمبا سا ہو تو آپ دیکھیے اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کی شکل میں، پھر ان آیتوں کو پرو کر ایک صورت بن جاتی ہے، ان صورتوں کو پرو کر پھر پورا قرآن مجید ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس انداز میں اس کو خوبصورتی کے ساتھ بنا گیا ہے. تو ہر آیت جدا جدا ہے، اپنی جگہ مستقل ہے، ایک بے حد خوبصورت ہار کی طرح جو رنگا رنگ مضامین جن میں توحید کا ذکر ہے، آخرت کا، نبوت کا، قصص کا، ان کے موتیوں سے پرویا ہوا ہے. اور وہ نہایت مناسب فاصلے پر، یہ فصلت کے اندر فاصلہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک حکم آتا ہے، پھر کوئی دوسرا حکم جو ہے اور دوسری تفاصیل آتی ہیں، کوئی قصے آئے اور اللہ رب العزت پرانی قوموں کے قصے بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی حکم کو دوبارہ تاکہ یادداشت میں دوبارہ آ جائے، دوبارہ انسان جو ہے اس کو یاد رکھے. تو اس انداز میں مناسب فاصلے، ترتیب اور حسن سے اپنی اپنی جگہ اللہ نے یہ سب کچھ ایسے رکھا ہے. پھر نزول میں بھی آیات اور صورتیں ضرورت کے مطابق الگ الگ نازل کی گئی ہیں کہ کبھی ایک صورت نازل ہوتی ہے، کبھی ایک آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ فصلت کے مفہوم میں یہ ساری کی ساری باتیں آ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے من لدن حکیم خبیر،
چوتھی صفت اس قرآن مجید کی، اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ کتاب کسی عام مصنف کی، کسی رائٹر کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی شخص کے ساتھ اس کی نسبت ممکن نہیں ہے، اور یہ نسبت درست بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات کی کتاب ہے، اس کی طرف سے بھیجی گئی ہے، من لدن حکیم، جو خوب حکمت والا ہے، جو حکیم ہے۔ اور حکیم کا ایک معنی پختہ اور محکم بنانے والا بھی ہے، کہ جس نے اس کتاب کو احکمت، جس کا شروع میں تذکرہ ہوا کہ وہ اس کو محکم بھی بنایا ہے، اور جس کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت محکم ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے تو یہ بھی مضبوط اور حکمت کے ساتھ اور محکم انداز میں نازل کیا ہے، اور وہ خوب جو ہے وہ خبیر بھی ہے، یعنی جس کی خبرگیری، اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت تک کے ہر حکم کو، ہر معاملے کو، جو واقعہ ابھی ہوا نہیں ہے اس تک کو جاننے والا ہے۔ تو تو اس حوالے سے جب اللہ رب العزت کی مخلوق جو ہے وہ اتنی کاریگری کے ساتھ اتنی بہترین اور مضبوط بنی ہے، تو اس کے کلام کے محکم ہونے کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح حکیم کا ایک دوسرا معنی حکمت یعنی دانائی والا بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کی تمام آیات وہ کمال حکمت اور دانائی سے پر ہیں۔ اور خبیر یعنی ان کو اتارنے والی ذات جو ہے وہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے یہ اتار دیا تو اللہ رب العزت کو بعد میں پتہ چلا کیوں ہو یہ تو غلط ہو گیا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سے لوگ صحابہ کرام کے اوپر تان کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو شروع میں ایمان والے ہیں اور جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد میں ایمان لایا ہے، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو پہلے کی بات ہے، بعد میں جو ہے یہ لوگ جو ہے منکر ہو گئے تھے، بعد میں یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ میرے بھائی آپ اللہ کے اوپر ایک ایسا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بعد کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت جو خوب جاننے والا، قیامت تک کی ہر حالات کو جاننے والا ہے، اس نے خوب خبر کے ساتھ، خوب علم کے ساتھ اس میں جو جو حکم اتارے ہیں وہ مضبوط اور مکمل اور محکم ہیں۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، تو آپ ان میں سے اگر کسی کو گناہ کے اوپر بھی پاتے ہیں، کسی غلطی کے اوپر بھی پاتے ہیں کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو یقیناً وہ نبی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ نبی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، اور یعنی کوئی نبی نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ وہ انسان ہیں، عام انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں غلطیوں پر بھاری ہیں۔ ان کی نیکیاں، ان کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایک احد پہاڑ جتنا خرچ کرے، اور جو لوگ احد پہاڑ کو دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے اس کی زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ 9 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے نا تم میں سے کوئی ایک، تو میرے صحابی، میرے ساتھی، اس کے ایک مد یا اس کے ہاتھ میں مٹھی میں یا آدھی مٹھی میں آنے والے جو تھوڑی سی ایک چیز ہے اس کے صدقے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیں ان کے اعمال کہ جنہوں نے اس انداز میں اعمال کیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کی اتنی قدر کی ہے کہ اس کے بعد اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہے، اور یقیناً انسان ہے، ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کی جو ہے نیکیوں کے اوپر بھاری ہے، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے، اس کو معلوم تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے خوب خبیر ہونے کا پورا جو ہے وہ حق ادا کیا ہے، اور قرآن مجید میں واضح احکامات نازل فرمائے۔ آگے دوسری آیت ہے جو آج کی ہم دوسری آیت جس کے اوپر آج کا درس مکمل کریں گے، تو اللہ اس میں فرماتا ہے اس کتاب کے تعارف کے بعد کہ جو کتاب حکمت والی ہے، خوب مضبوط ہے، اور جس کے اندر اللہ رب العزت نے تمام جو ہے احکامات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور خوب خبیر نے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس کا مقصد بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ان یعنی یہ کہ لا نہیں تعبدو تم عبادت کرو، یعنی اس کا مقصد یہ ہے، اس قرآن مجید کو اس انداز میں محکم نازل کرنے کا مقصد ہی اصل میں یہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف قصے سنائے جائیں، یہ نہیں کہ صرف قرآن کو پڑھ کے اجر اور ثواب حاصل کیا جائے، یہ بھی اس اپنی جگہ پر، لیکن اس کا جو مقصد ہے، اصل مقصد وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یعنی یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا اور بڑا اور اہم مقصد ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو
اسی ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہر نبی کا پہلا جو فرض منصبی ہوا کرتا تھا وہ یہی ہوا کرتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ نمازیں سکھائی جائیں چاہے ان کا عقیدہ درست ہو یا نہ ہو، نہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود جو ہے صحابہ کرام کو بھیجا ہے کسی جگہ پر گورنر بنا کر، تو ان کو ساتھ یہی ہدایت فرمائی کہ تم وہاں پر جاؤ گے تو سب سے پہلے توحید کا، لا الہ کا درس دینا، اور جب وہ اس کو سمجھ جائیں تو پھر اس کے بعد نماز سکھانا۔ تو سب سے پہلا حکم جو ہے، جو سب سے پہلا درس جو ہے، وہ پیارے حبیب کا بھی یہی رہا، اور ہر نبی کا یہی رہا۔ کیا رہا؟ جس کو خود اللہ نے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو میری عبادت کرو۔ یعنی ہر نبی کو بھیجا تو اس کا مقصد اور ان کا ایک جو ہے فرض منصبی یہ رکھا کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وہی جب بھیجی گئی تو ہر ایک کے اندر یہی پیغام سب سے پہلا پیغام تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنایا جائے، اور معبود ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی غور کیجئے، یہ جو توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے کہ دینے والا وہ ہے اور پالنے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، یہ تمام توحید کی جو اقسام ہیں یہ سب اصل میں دلیل ہیں توحید عبودیت کی، کہ عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی جائے گی۔ توحید الوہیت کی دلائل کے طور پر وہ توحیدیں ہیں۔ اصل توحید جس کی طرف اصل میں رہنمائی کی گئی ہے، جس کی طرف سب نبی بلاتے رہے ہیں، وہ توحید عبادت۔ ورنہ مکہ کے مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، مشکلوں سے نکالنے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو اولاد دیتا ہے، کون ہے جو مشکلوں سے نجات دیتا ہے، کون ہے جس کے علاوہ تمہیں کوئی مشکل سے نجات نہیں دے سکتا ہے، تو یہ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ یعنی ان مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ سارا کام تو اللہ کرتا ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی تھی، اور عبادت میں سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ وہ دعا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو دعا ہے وہ عبادت ہے، نماز ہے عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قیام عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نظر و نیاز یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ خوف خشیت جو ہے یہ عبادت ہے، اور اسی طرح امید یہ عبادت ہے، اور جو ہے محبت یہ عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہوں گی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی شخص اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنا جائزہ لے لے، اگر کوئی شخص اللہ سے کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں نظر و نیاز کرتا ہے تو وہ اپنا جائزہ لے لے۔ تو یہ توحید ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا پیغام اس سورت کے اندر بھی شروع میں آیت نمبر 2 میں جو دیا وہ یہ کہ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور اسی مقصد کو سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ رب العزت نے ہر رسول کے بھیجنے کے مقصد کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہاں پر ایک اور دوسری چیز بھی بیان کر دی سورت میں، سورۃ النحل میں، اللہ نے کہ ہر نبی کا مقصد کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسرا کیا؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سے اجتناب کیا جائے، ان سے دور رہا جائے۔ یعنی آج امت کے اندر جو بہت سے لوگ توحید کے دعوے دار ہو کے بھی جہالت کے اوپر اور شرک کے اوپر رہتے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو نہیں بدلتے ہیں۔ جو پہلے کیا کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہاں ایک اللہ کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ کبھی کوئی شخص ہندو ہے، مسلمان ہو گیا، تو جو پہلے 40ویں اور تیجا اور کل اور یہ ساری رسمیں جو پہلے ہندو ہو کر کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں اس نے یہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی ہے۔ یعنی یہ مکسچر ہے اصل میں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور طاغوت سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے، جن کی جو قبروں پر نظر و نیاز چڑھایا جاتا ہے، اور جن کے ساتھ امیدیں باندھی جاتی ہیں کہ یہ اولاد دے گا، یہ بیٹی بیٹا دے گا،
ان سے اپنی امید کو ہٹایا جائے، ان سے طاغوت سے اجتناب کیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہ تمام انبیاء کا مقصد تھا۔ اور دوسرا اس قرآن مجید کا اللہ نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ ہے رسالت، یعنی توحید اور رسالت۔ اس پورے قرآن مجید کے دو مقاصد یہاں پر اس آیت میں بیان ہوئے، توحید جس کا تذکرہ ہو گیا، دوسرا یہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، دوسرا مقصد یہ ہے کہ بے شک میں تم سب کے لیے نذیر ہوں اور بشیر ہوں۔ یعنی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ نذیر اور بشیر ہونے کا حق جو ادا کیا ہے، کیونکہ اننی لکم تھا، تو اس لکم میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ یعنی تم لوگ، یعنی جو حاضر تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو پہنچایا، اور اس سے ہم لوگوں کو بھی نصیحت ملتی ہے کہ جب ہم اگر دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پہلے گھر کو چھوڑ دیا جائے اور 4 مہینے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں چلا جایا جائے، بیوی بچے وہ نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے کسی دوسرے ملک میں کسی دوسری بستی میں جا کر ان لوگوں کو توحید کی یا اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں دعوت دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھایا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے یہی طریقہ سکھایا ہے اور اسی انداز کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی یہ دعوت کس کو پیش کی؟ اپنی پیاری بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعوت پیش کی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جو 2 بچے تھے زید اور علی، ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی ہے، اور پھر اپنے دوستوں میں سے ابو بکر تھے، ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی دعوت دو، دین کی کوئی صحیح بات آپ کو پتہ چلے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، پھر اس کے بعد گھر کے بچوں کو سمجھائیں اور گھر کے بڑوں کو سمجھائیں، اور پھر اسی طرح اپنے دوست احباب میں سے ان کو سمجھائیں۔ تو یہ ایک اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہاں ویسے اگر ترتیب دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی خدیجہ ہیں، مردوں میں اسلام قبول کرنے والے ابو بکر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ترتیب ہے کہ گھر کے اندر سے اس کا آغاز کیا جائے۔ پھر جب یہ آیت اتری سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 214، جس میں اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں، تو اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھر سے باہر یعنی اس جو ہے تبلیغ اور دعوت کے اس مشن کو بڑھایا ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر اس کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہنچائیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر صفا پہاڑی، یعنی جو لوگ عمرے پہ جا چکے ہیں، جن کو حج یا عمرے کا عمرہ نصیب ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ صفا پہاڑی سے ہم وہاں پر سعی شروع کرتے ہیں۔ تو وہ جو پہاڑی جہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے اس کو صفا کہا جاتا ہے۔ پیارے حبیب اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، اس پر چڑھ کر قریش کے قبائل کو آواز دے کر جمع کیا اور ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ ان کو یہی پیغام دیا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر یہ جو ہے یہ میسج، یہ پیغام پہنچانے کا سلسلہ اللہ نے اس کو اور دائرے کو بڑھا دیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورۃ السبا آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب یہ صرف رشتہ داروں تک بات نہیں رہے گی، بلکہ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً، ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ کیا؟ بشیرا و نذیرا، بشیر بنا کر خوشخبریاں دینے والا، نذیرن ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تمام باقی جو انبیاء آئے تھے وہ اپنے اپنی قوم، اپنے اپنے وقت کے لیے آئے تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب قرآن مجید یہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ تو تمام دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور اس کے ثواب کی خوشخبری کا پیغام پہنچانے کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد شروع کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں سے پہلے جزیرہ عرب کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ یعنی سب سے پہلے کیا کیا؟ یعنی اپنے رشتہ داروں کے بعد پھر جو دیگر عرب قبائل تھے، مختلف علاقے جیسے طائف ہے اور اسی طرح جو دیگر قریب کے علاقے تھے، ان تک اس پیغام کو بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی کسی جگہ پر خود گئے ہیں اور کسی جگہ پر اپنے جو ہے صحابہ کرام کو بھیجا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ یہ پیغام پہنچائیں۔ جیسا کہ بعض صحابہ کرام جو ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی سے پہلے جو ہے وہاں پر جاتے ہیں اور اس دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چند لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر وہ آ کر بیت عقبہ 2 بیعتیں ہوتی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی وہاں پر آ جائیے۔
تاکہ آپ وہاں پر محفوظ ہو جائیں گے اور کھل کر اسلام کی دعوت دے سکیں گے۔ تو خیر یہ ایک انداز ہوتا ہے، عرب کے قبیلوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پیغام جو ہے نرمی سے، محبت سے، بشیرم و نذیرہ، بشارتیں دے کر، خوشخبریاں دے کر اور ڈرا کر بھی، یہ اس دونوں ہی انداز میں اس پیغام کو دور دراز علاقوں تک بھی پہنچایا جاتا ہے اور دنیا کے دوسرے علاقوں تک، حتیٰ کہ یعنی یہ پیغام روم تک پہنچتا ہے۔ روم کا فرما روا جو ہے اس وقت ہرکل تھا، تو ہیریکلیس جس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کا جو فرما روا ہرکل ہے اس کو خوشخبری دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور تو سلامت بھی رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، کیونکہ وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں ڈبل اجر ملے گا، کہ پہلے عیسائی ہونے کی وجہ سے اور اب یعنی مجھے ماننے کی وجہ سے اور میری رسالت کو ماننے کی وجہ سے تم پھر ایک دفعہ ایمان لاؤ گے تو دوہرا اجر پاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد ڈرایا بھی کہ اگر تم نے اسلام سے منہ موڑا تو تمہاری رعایا کے کفر کا بوجھ بھی تمہاری گردن پر آئے گا، یعنی کیونکہ وہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہوں گے، اگر تم مسلمان ہو گئے تو تمہاری دیکھا دیکھی سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو لہٰذا تم اسلام قبول کر لو، لیکن اگر تم نہیں کرو گے تو باقی بھی نہیں کریں گے، اور ان کی گردنوں کا بوجھ، ان کے جہنم میں جانے کا بوجھ بھی تمہارے سر پر رہے گا۔ تو لہٰذا یہ انداز تھا وہ بشیر و نذیرہ والا، اور یہ بخاری میں حدیث نمبر 7 کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے جو دونوں فرائض منصبی تھے کہ اللہ کے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس آیت میں آیت نمبر 2 میں پہلے نذیر کا تذکرہ ہے کہ ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ تو یہ ایک دائی کے اوپر ہے، جیسے قرآن میں دونوں ہی انداز آئے ہیں، کبھی بشیر کو پہلے رکھا گیا ہے، کبھی نذیر کو پہلے رکھا گیا ہے۔ تو ایک دائی کے اوپر ہے کہ موقع کی مناسبت سے دیکھے کہ یہاں پر ان لوگوں کو بشارتیں دینی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف ملانے کے لیے ان کو اچھی نرم اور محبت بھری باتیں پہنچائی جائیں، اور اگر وہ نہ مانیں تو ان کو ڈرایا جائے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تمہیں پھر کیسے عذابوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس انداز میں یہ بشارت اور نذیر جو ڈراوا ہے، اس کی ترتیب جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی حکمت کے تحت کبھی یعنی اپنے لوگوں کو بلانا ہو، اپنے لوگوں کو سمجھانا ہو کہ جو آپ کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں جلدی سے، تو ان کو دونوں ہی انداز میں جو آپ کو مناسب لگے اس انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بس نہیں، بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد پھر خلفاء نے مشرق سے مغرب تک یہ پیغام پہنچایا ہے، اور اسلامی حکومت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین تک پھیلی ہے، اور اسپین تک مسلمان اور محدثین اور ائمہ جو ہیں انہوں نے اپنی محنتیں کی ہیں، دور دراز تک اسلام کو پہنچایا ہے، حتیٰ کہ یعنی اسلام کو لوگ سیکھنے کے لیے ایک وقت تھا کہ سارا یورپ جو ہے وہ اسپین میں جو اسلامی درسگاہیں ہیں وہاں پر آیا کرتا تھا، اور ان کی زبانیں کچھ اور تھیں، لیکن وہ عربی کو سیکھتا تھا تاکہ دین کو اور دنیا کو دونوں کو سیکھ سکے۔ تو یہ اسپین اس زمانے میں کیونکہ اسلام کی وجہ سے، اسلام کے اس پیغام کی وجہ سے وہ دین و دنیا اس کے اندر ترقی کا مرکز اور مظہر بن گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اور لوگوں کو دعوت دی جائے، حق کی بات بتائی جائے، اور حق کی بات بتانے میں صرف ایسا نہیں کہ صرف ان کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں اور ڈرایا ہی نہ جائے، کہا جائے کہ نہیں نہیں اچھی اچھی باتیں کریں ورنہ لوگ مترفر ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور اس خبیر اور حکیم رب نے یہ ہمیں دونوں ہی حکم دیے ہیں کہ ہم بشارتیں بھی دیں، اور اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ بشارت بھی دیں اور ڈرائیں بھی۔ تو لہٰذا یہی حکم تمام لوگوں کے لیے، تمام علماء کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء جو ہے وہ وارث ہیں نبیوں کے، تو لہٰذا علماء جو ہے اسی وراثت کو لیتے ہوئے یہی بشیر اور نذیر ہونے کا جو ہے یہ جو رتبہ اور یہ انداز جو ہے، یہ دعوت کا یہ انداز، اس کو لے کر چلتے ہیں، اور آج ہر دائی جو ہے اسی انداز کو لے کر چلتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے اور اچھے انداز سے اس دین کو پہنچانا چاہیے۔ یہی اس دین کا مقصد ہے کہ جو بات آپ کو پسند آئی ہے یہ آپ اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اس کو آگے تک پہنچائیں، اور اس راستے میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں اور اس راستے میں آنے والی پریشانیوں کو ان کو بھی آپ نے یعنی اچھے انداز میں صبر کے ساتھ جھیلنا ہے، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے دونوں ہی انداز اختیار کرنے ہیں۔ اسی پر اپنی آج کی اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو یہاں پر سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔